چیسٹ انفیکشن ایک بہت عام سائن ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو بار بار چھاتی کی انفیکشن ہوتی ہے, اور اگر بچے کو بار بار چھاتی کی انفیکشن ہو رہی ہے تو اس کو سیریس لیں. ایک چیز جو اکثر میں ماں باپ میں نوٹ کرتا ہوں کہ آپ بچے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آپ کے بچے کا سانس تیز چلتا ہے, تو کہیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب وہ میں نے اس کی نانی نے کہا تھا یا دادی نے کہا تھا کہ بچوں کا سانس تو تیز ہی ہوتا ہے. جن ماں باپ کے ایک بچے کو دل کی بیماری ہے تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ دوسرے بچے میں اس کا رسک بہت کم ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنی تشخیص ضرور کروا لیں, ماں کے پیٹ میں ہی اس کا فیٹل ایکو کروا لیں تاکہ ان کا آگے زندگی میں آسانی آپ کے لیے پیدا ہو سکے. ہم بہت خوش قسمت ہیں لاہور چلڈرنز ہاسپٹل میں کہ ہمارے پاس 3 سینئر ٹرینڈ بچوں کے کارڈک سرجن موجود ہیں, لیکن کسی اور سیٹ اپ میں 3 سرجن نہیں ہیں. اگر کہیں پہ ہیں بھی تو ایک آدھ سرجن ہے, فیصل آباد میں, ملتان میں ایک سرجنز ہیں ان سیٹ اپس کے اندر. السلام علیکم سامعین, آپ لوگ ایف ایم صحت زندگی پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ایف ایم صحت زندگی پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے ہارٹ کاسٹ. یہ پوڈ کاسٹ ہے اسپیشلی سی ایچ ڈی بچوں کے حوالے سے, ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے, ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے اور سی ایچ ڈی کیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں, وائس چانسلر ہیں چلڈرن ہاسپٹل کے. along with that جناب پیٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. پیٹ کارڈیولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ڈاکٹرز بہت کم ہیں پاکستان میں, اور کچھ ایسے ڈاکٹرز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کا ڈائگنوسس کبھی بھی غلط نہیں ہوتا, یا جن کی جو رپورٹ آتی ہے وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی, یہ وہ ڈاکٹر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مسعود صادق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ایک تو آپ بہت بزی ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جتنے آپ مصروف ہیں نا اس میں آپ کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. جی اس کاز کے لیے میں ہمیشہ حاضر ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا چلیں سر, پہلے سوال سے میں تھوڑا سا ہم اس کو لائٹ نوٹ پہ رکھتے ہیں, ہم اس کو بہت سیریس اس طرح سے نہیں لے کے جاتے. پیٹ کارڈیولوجی جب آپ نے شروع کی, مطلب لائک میں ابھی سوچتی ہوں 10 سال پہلے تک پیٹ کارڈیولوجی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹرز تو تھے ہی نہیں, کانسیپٹ ہی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتی ہے پیٹ کارڈیولوجی, یا پھر کارڈیولوجسٹ کسی کے پاس بھی لے جائیں گے تو چلیں جی علاج ہو جائے گا, لیکن بچوں کے لیے اسپیشلی کوئی ہو سکتا ہے, یہ بڑی ایک انہونی سی بات ہے. تو آپ نے جس ٹائم پہ اسپیشلائزیشن کی اس ٹائم پہ میرے خیال میں تو کسی نے بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پیٹ کارڈیولوجی بھی کوئی فیلڈ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں جب 95 میں یہاں پاکستان واپس آیا ہوں انگلینڈ سے ٹریننگ لے کے, تو پنجاب میں میں پہلا پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ تھا, بلکہ اس وقت صرف ایک کراچی میں پروفیسر کلیم الدین عزیز تھے, اور اس کے بعد میں پاکستان میں بلکہ سیکنڈ پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ تھا. تو پنجاب جو کہ اتنا بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ کی آبادی ہے, پورے پنجاب سے اگر کسی بچے کو دل کی بیماری ہوتی تھی تو یا تو بڑوں کے دل کے ڈاکٹر اس کو دیکھتے تھے, یا پھر وہ کچھ لوگ جو بیچارے افورڈ کر سکتے تھے وہ کراچی چلے جاتے تھے. تو ہم نے جو پہلا پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کا سیٹ اپ اسٹیبلش کیا وہ ہم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں کیا, اور اس کے لیے میں پروفیسر شہریار صاحب کا نام لینا ضرور سمجھوں گا کیونکہ اس وقت وہ ہیڈ کر رہے تھے اس کو. تو جو سپورٹ ہمیں ان کی طرف سے ملی, جو ان کی طرف سے ہمیں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے شیلٹر ملا, اور اسپیشلٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا, تو اس کے بعد پھر الحمدللہ چلڈرنز ہاسپٹل بنا. 98 میں چلڈرن ہاسپٹل سٹارٹ ہوا, تو پھر ہمارا جو مین ایمفسس تھا وہ ایکچولی شفٹ ہو گیا چلڈرنز ہاسپٹل میں, اور پھر 2001 میں اس کا ٹریننگ پروگرام سٹارٹ ہوا. تو اب تو ماشاءاللہ ہمارے صرف چلڈرن ہاسپٹل سے 30 سے زیادہ پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ٹرین ہو کے ملک میں اور بیرون ملک جا چکے ہیں. اوور آل پاکستان میں اگر آپ بات کریں گے تو اس وقت 60 کے قریب پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ اور کوئی 20 کے قریب پیڈیاٹرک کارڈک سرجنز موجود ہیں. لیکن یہ نمبر بہت تھوڑا ہے, میں لیٹ می بی ویری کلیئر, کیونکہ ایک ملک جہاں جس کی آبادی اس وقت دنیا میں تیز ترین بڑھنے والے ملکوں میں ہے, ہماری 2.5% گروتھ ریٹ ہے, تو ہمارے ملک میں تو 50 سے 60 ہزار بچے ہر سال دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہنڈریڈز میں ہے, لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اسپیشلی کوئی آپ کو مطلب انسپریشن ہوئی یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا لائف میں جس میں آپ نے سوچا کہ نہیں اب میں نے پیٹ کارڈیولوجی ہی کرنی ہے, میں نے یہاں پہ ہی جانا ہے, میں نے کہیں اور نہیں جانا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جب میں MBBS کر رہا تھا تو میں نے سوچا تھا میں نے کارڈیولوجسٹ بننا ہے,
اور لیکن جب میں نے MBBS کر لیا اور میں نے پیڈیاٹرکس میں ہاؤس جاب شروع کیا تو اس زمانے میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی. وہ تمام بچے جو پاسبل دل کی بیماری کے ساتھ آتے تھے یا جن میں ہم سوچتے تھے وہ تمام بچوں کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. اور جو میکسیمم فیسلٹی تھی ہمارے پاس وہ یہ تھی کہ ہم کئی دفعہ ان بچوں کو اٹھا کے تو بڑوں کے دل کے یونٹ میں لے جاتے تھے اور وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت اگر کسی کو اندازہ تھا تو اس کی تشخیص ہو جاتی تھی. اور اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں, اس فیلڈ میں میں نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ شعبہ ہم پاکستان میں اسٹیبلش کریں گے. تو پھر UK چلے گئے اور وہاں پہ بھی بڑی کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہلے آبویسلی آپ کو پہلے چائلڈ اسپیشلسٹ بننا پڑتا ہے, پھر آپ پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ بن سکتے ہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا کہ جو دنیا کے بیسٹ سینٹرز تھے, ہاسپٹل فار سک چلڈرن گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ تھا یا برمنگھم چلڈرنز ہاسپٹل تھا, وہاں پہ ٹریننگ کا موقع ملا. اور پھر اس کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ واپس آئے کہ پاکستان جانا ہے, اپنے ملک میں جانا ہے اور اس شعبے کو اسٹیبلش کرنا. سر آپ کے پورے سیٹ اپ میں تھاؤزنڈس آف کڈز آر کمنگ پر ڈے اور اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن پیڈ کارڈیولوجی کے بعد جو اسپیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے سرجن کا. سرجنز کیا پاکستان میں اسی مقدار میں اویلیبل ہیں جتنے ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے, یا ابھی بھی پروگریس کی بہت ضرورت ہے؟ جی بہت ضرورت ہے, ابھی تو نمبر بہت ہی تھوڑا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پیور ڈیڈیکیٹڈ پیڈیاٹرک کارڈک سرجن تو وہ تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہم بہت خوش قسمت ہے لاہور چلڈرنز ہاسپٹل میں کہ ہمارے پاس 3 سینئر ٹرینڈ بچوں کے کارڈک سرجن موجود ہیں, لیکن کسی اور سیٹ اپ میں 3 سرجن نہیں ہیں. اگر کہیں پہ ہیں بھی تو ایک آدھ سرجن ہے, فیصل آباد میں, ملتان میں ایک سرجنز ہیں ان سیٹ اپس کے اندر. تو اس میں تو ابھی ویری ریسنٹلی کالج آف فزیشین سرجنز نے پہلا اس شعبے کا فیلوشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور ہم یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز چلڈرن ہاسپٹل کے فورم سے بھی ہم پہلی دفعہ اس کی فیلوشپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں PMDC کے وزٹ کا. تو آئی تھنک ایک دفعہ جب یہ ٹریننگ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ہمیں جتنی ریکوائرمنٹ ہے پیڈیاٹرک کارڈک سرجنز کی شاید اس کو ہم پورا کر سکیں. لیکن اصل میں اس کا جو روٹ ہے وہ بہت لمبا ہے. آپ کو پہلے جنرل سرجن یا بننا پڑتا ہے, پھر آپ کو کارڈک سرجن بننا ہے اور پھر آپ کو بچوں کا کارڈک سرجن بننا ہے. تو اس پورے پروسیس کو آپ کہہ لیں کہ 10 سے 12 سال لگتے ہیں MBBS کرنے کے بعد. تو اتنی لمبی سٹرگل جو ہے وہ بہت سارے لوگ رستے میں چھوڑ دیتے ہیں نا. کوئی جنرل سرجن بن جاتا ہے, کوئی کارڈک سرجن بن جاتا ہے. تو یو ریئلی نیڈ ٹو بی ویری ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ کمیٹڈ کہ آپ اس لیول تک جائیں جہاں پہ آپ پیڈیاٹرک یا کنجنٹل کارڈک سرجن بن سکیں. صحیح. ہم FM صحت زندگی کے توسط سے یہ جو اویئرنیس کا ایک سیشن شروع کر رہے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہماری عام جنرل پبلک کو بتائیں کہ یہ جو ہم اتنی دیر سے پیڈ کارڈیولوجی, CHD, کنجنٹل ہارٹ ڈیفیکٹ کہتے رہتے ہیں, یہ اصل میں ہے کیا, اور اس کی وجوہات تھوڑی سی اگر ایکسپلین ہو سکے. ویسے تو ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت جو ہمیں عام پبلک کو پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں, جب ہم کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو کنجنٹل کا مطلب ہی پیدائشی ہے اور ہارٹ ڈیزیز کا مطلب ہے پیدائشی دل کا نقص. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کو نا تھوڑا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے, یہ نقص ہے. ایسے ہے نا جیسے کسی کے کٹے ہوئے ہونٹ ہوں یا کسی کے ایک آنکھ نہ ہو تو وہ بیماری نہیں ہے, وہ ایکچولی نقص ہے جو کہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ تمام بچے جو دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ میں دل 10 ہفتے میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے. تو جب آپ 15 یا 16 ہفتے پہ اس کا ماں کے پیٹ میں اگر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا جس کو ہم فیٹل ایکو کہتے ہیں تو آپ ایکچولی کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی تشخیص وہیں کر سکتے ہیں. اور اب بہت ساری ایڈوانس دنیا میں اگر آپ UK یا USA میں جائیں گے تو 70-80% بچے جو دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کی تشخیص ماں کے پیٹ میں ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ ایک کلیئر ایک ایسے سیٹ اپ میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ فوری طور پر ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کا فوری علاج کیا جاتا ہے. ہمارے سیٹ اپ میں تو ابھی تو بہت سارے بچے بغیر تشخیص کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے کہ پیدائش کے ٹائم پہ ان کی تشخیص نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ آبویسلی وہ پھر سروائیو نہیں کرتے. اسٹرکٹ ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایسا نقص جو کہ پیدائش پہ موجود ہو ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اس کی 3-4 بڑی آپ کہہ لیں ورائٹیز ہیں. سب سے کامن ہے جس کو بچے کے دل میں سوراخ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہے تو اس کے دل کے 2 پردے ہوتے ہیں, ایک دل کے اوپر والے حصے میں, ایک دل کے نیچے والے حصے میں. جو دل کے نیچے والے حصے کا پردہ ہے اس میں سوراخ سب سے کامن بیماری ہے. اوپر والے پردے میں بھی ہو سکتا ہے, دل کے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر نقص آتے ہیں کہ بچے کے دل کا پیدائشی طور پر والو تنگ ہو, وال بنائی نہ ہو, دل مکمل نہ بنا ہو, کوئی دل کا ایک حصہ چھوٹا ایک حصہ بڑا رہ گیا ہو, دل کی شریانیں الٹی ہوں, یا یہ تمام نقص
इन कॉम्बिनेशन हूँ कि एक से ज़्यादा नुक्स हो, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली ये तमाम पैदाइशी नुक्स हैं जो कि बच्चों में हो सकते हैं। आपने दूसरी बात पूछी कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, तो मेजॉरिटी बच्चों में तो इसकी कोई वजूहात नहीं होती, या आप कह लें कि मेडिकल साइंस को आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है माँ के पेट में होता है, अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। लेकिन जो नॉन वजह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अगर माँ को शुगर है, और हमारे मुल्क में आपको पता है शुगर का इंसिडेंस कितना हाई है, और बहुत सारी माओं को पता नहीं होता, जब प्रेगनेंसी होती है तो पता चलता है कि माँ को शुगर है। तो एक रीज़न उसकी ये है। दूसरा, ये जो हमारी नस्ल दर नस्ल शादियाँ होती हैं उसका क्लियर रिकग्निशन है कि अगर पेरेंट्स भी फर्स्ट कजन्स हैं, उनके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न हैं, तो वो जो 2-3 जनरेशन्स में जब ये चीज़ आती है तो फिर ऐसे बच्चों में भी कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। जो तीसरी वजह है वो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे रुबेला है। अब आप बच्चों को या बच्चियों की आप वैक्सीन करते हैं जिसको हम MMR कहते हैं 9 महीने पे, मीजल्स माम्स और रुबेला। अब बहुत सारी बच्चियों की ये वैक्सीनेशन नहीं होती, तो अगर उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कंजेनिटल रुबेला हो जाता है तो वो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें भी दिल का नुक्स होता है। कुछ और भी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनका कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन रुबेला का एक खास तौर पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जिन माओं को कोविड हुआ उनके बच्चों को भी दिल की बीमारी का चांस ज़्यादा था। एक और अहम बात जो है वो है माँ का सेहतमंद होना। हमारे यहाँ अक्सर वक्फा कम होता है, माओं की सेहत कमज़ोर होती है और उनमें मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी है। ऐसी माओं में भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा होता है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम है जिसको हम मंगोल बच्चे कहते हैं, उनमें 40% बच्चों में दिल की बीमारी होती है। राइट। तो कितना हाई इंसिडेंस है ना कि हर दूसरे या तीसरे बच्चे में दिल का नुक्स होगा। इसी तरह कुछ और भी नूनन सिंड्रोम होता है या कुछ और ऐसी बीमारियां जो कि एक्चुअली डायरेक्टली आप जो उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, तो जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है और उनके साथ भी बच्चों की दिल की बीमारी का इंसिडेंस होता है। लेकिन ये सारे अगर आप इकट्ठे कर लें तो ये 20% बनते हैं। 80% बच्चों में जो दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं अभी भी हमें नहीं पता, या मेडिकल साइंस को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता। तो ये हादसाती तौर पे होता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि फीटल एको होती है, उससे पता चल जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पता चल जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क में जो रुझान है वो ये है कि हम बहुत देर बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और प्रेगनेंसी में तो मोस्टली अवॉइड ही किया जा रहा होता है कि मतलब ना ले जाया जाए माँ को, क्योंकि माँ की सेहत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको घर में रहना चाहिए, उसको अच्छी हेल्दी ग़िज़ा मिलनी चाहिए। तो इन दैट कंडीशन अगर ऐसा होता है और बच्चे का डायग्नोसिस नहीं हो पाता ड्यूरिंग दोज पीरियड्स और उस टाइम में नहीं पता चल पाता, तो क्या जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, अब वो जो सिम्टम्स हैं वो कैसे पता चलेंगे हमें? मतलब कि क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या साइंस हैं जो हमें नज़र आना शुरू होंगे और हमें लगेगा कि हाँ नहीं, बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में तो अभी भी 99% बच्चे जो दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं उनकी तशखीस नहीं हुई होती माँ के पेट में। तो वो लेस देन 1% है कि फीटल एको हो गया और आपको पहले से पता हो कि बच्चे में दिल की बीमारी है। तो इसलिए हमारे वालिदैन को और हमारे डॉक्टर्स को तो इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है कि वो क्या अलामात हैं जिनकी बेसिस पे आप सस्पेक्ट करेंगे कि बच्चे को दिल की बीमारी हो सकती है। तो ये एज रिलेटेड है। पहली हम बात करते हैं नौज़ायदा बच्चे की कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें क्या अलामात होंगी कि आप सोचेंगे कि इसको दिल की बीमारी हो सकती है। बच्चे का नीला काला होना, सही, बच्चे का सांस तेज़ लेना, बच्चे को फीड लेते हुए पसीना आना, छोड़ छोड़ के दूध पीना। माँ आपको कहेगी मैं सारा दिन बच्चे को दूध ही पिलाती रहती हूँ, वो 2 मिनट दूध पीता सो जाता, फिर 2 मिनट दूध पीता सो, क्योंकि वो थक जाता। तो बच्चे का थक जाना। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इन बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती है, और अगर होती है तो बहुत लंबी चलती है। ये बच्चे अचानक, जिसको हम फ़नी टर्न्स या स्पेल कहते हैं, कि एकदम से बच्चा नीला दौरा पड़ जाता है या बच्चा एकदम से बेहोश हो जाता है, तो वो भी एक अलामत होती है नौज़ायदा बच्चे में जो कि आपको बताएगी।
اس کے علاوہ آبویسلی اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کے ہارٹ کو آسکلٹیٹ کرتا ہے اور آپ کو کوئی دل سے ایکسٹرا ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے, یا وہ آپ کی نبض چیک کرتا ہے اور اس کو دل کے جسم کے نیچے والے حصے میں نبض محسوس نہیں ہوئی یا کمزور محسوس ہوئی ہے, تو وہ ایسی چیزیں جو کہ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے, وہ ماں باپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے. جو ماں باپ ریکگنائز کریں گے وہ میں نے آپ کو تمام باتیں بتائی ہیں. جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, سال کا ہو گیا یا 2 سال کا, پھر علامات فرق ہو جاتی ہیں. ایسے بچوں میں پھر بار بار چیسٹ انفیکشن ہونا, گروتھ نہ ہونا. ایک بچہ اگر گرو نہیں کر رہا, اس کا وزن نہیں بڑھ رہا اور اس کی نشو و نما اس طریقے سے نہیں ہو رہی, ناخن نیلے کالے ہونا, ہونٹ نیلے کالے ہونا, obviously یہ جو علامت میں نے پہلے بتائی ہے کہ بچہ دودھ پیتے ہوئے تھک جاتا ہے یا سانس چڑھتا ہے یا مکمل فیڈ نہیں لے سکتا, یہ علامت تو رہتی ہے. لیکن اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن ایک بہت عام سائن ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو بار بار چھاتی کی انفیکشن ہوتی ہے, اور اگر بچے کو بار بار چھاتی کی انفیکشن ہو رہی ہے تو اس کو سیریس لیں. ایک چیز جو اکثر میں ماں باپ میں نوٹ کرتا ہوں کہ آپ بچے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آپ کے بچے کا سانس تیز چلتا ہے, تو کہیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب وہ میں نے اس کی نانی نے کہا تھا یا دادی نے کہا تھا کہ بچوں کا سانس تو تیز ہی ہوتا ہے. اس کو کبھی اگنور نہ کریں. اس میں بڑا سمپل ہے کہ آپ بچے کا کپڑا اٹھا کے دیکھیں, اگر تو اس میں ایفرٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دونوں طرف گڑھے پڑ رہے ہیں سانس لیتے ہوئے, اس کی سانس میں اس کی نسیں پھول رہے ہیں, یا آپ کو گلے میں اس کو کوئی ڈپریشن نظر آ رہا ہے, تو وہ نارمل نہیں ہے. ایسے بچوں میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو دل کی بیماری ہے, اور اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا, ڈاکٹر کے پاس جانا, ایکس رے, ای سی جی یا ایکو ہونا بہت ضروری ہے. جب یہ بچے اسکول گوئنگ ایج پہ چلے جاتے ہیں 5 سال یا اس سے زیادہ, پھر علامات اور بھی چینج ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان بچوں میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کھیلتے ہوئے سانس چڑھے گا, وہ بچہ آپ کو کہے گا کہ جی میں باقی بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا, لیس ایکٹیو نہیں ہو جاتے. بچہ ایکٹیو رہتا ہے لیکن سیڑھیاں نہیں چڑھ پائے گا. ٹھیک ہے. بے ہوش ہونا, نیلے دورے بھی پڑ سکتے ہیں. یہ بچے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو جیسے سجدے کی پوزیشن میں لے جاتے ہیں, اور آپ کو لگے گا کہ اس کو ہم اسکواٹنگ کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے بچوں میں کہ ان کو دل کی بیماری ہے. اور پھر نشو و نما, کہ بچہ نہ لمبا ہوا, نہ اس کی صحت بنی, کمزور بھی ہے, اور اس قد بھی نہیں بڑھ رہا, اس کا وزن بھی نہیں بڑھ رہا. تو ایسے بچوں میں بھی آپ سوچیں گے کہ ان کو کوئی دل کی بیماری ہو سکتی ہے. آف کورس ناخن نیلے کالے ہونا یا ہونٹ نیلے کالے ہونا, اس سے تو آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ بچہ نارمل نہیں ہے. اچھا, کوئی ایٹنگ ہیبٹس میں بھی ڈفرینس آتا ہے نارمل بچوں کے اور ان کے؟ نہیں, یہ بچے ایٹنگ ہیبٹ میں فرق نہیں آتا, لیکن یہ بچے چھوڑ کے لیتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ لیں گے, کیونکہ یہ اس طریقے سے لے نہیں سکتے, ان کو سانس چڑھ جاتا ہے, یہ تھک جاتے ہیں, تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے, اور جب لیں گے بھی تو تھوڑی مقدار میں لیں گے. صحیح. اچھا, سمٹمز کی بات ہو گئی, لیکن اب جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, ڈائگنوسس بھی ہو جاتا ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. اس میں ایک چیز تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی تھوڑا سا مینشن کیا جائے. ہمیں اکثر والدین کو ٹرم ایک بتائی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کے دل سے مرمر آ رہا ہے, مرمر کا ساؤنڈ آ رہا ہے. یہ سنتے ہی ہمیں تھوڑی پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے ماں باپ کو. تو یہ ایگزیکٹلی ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑے سے بات کرتے ہیں, پھر اگلے سوال کی طرف چلیں گے. دیکھیں, ہارٹ مرمر ایک ایب نارمل ساؤنڈ ہوتی ہے. جب آپ کسی بھی انسان کے ہارٹ کو آسکلٹیٹ کریں گے اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ, تو اس کی ایک نارمل آواز ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ, سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ, کہ جب دل دھڑکتا ہے آپ کا تو وہ 2 ساؤنڈز پیدا کرتا ہے. نارمل انسان کا دل 2 ساؤنڈز پیدا کرتا ہے. اگر ان 2 ساؤنڈز کے علاوہ کوئی ایکسٹرا ساؤنڈ آ رہی ہے تو وہ ویسے تو ہم اس کو 3rd اور 4th ہارٹ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں, لیکن جو مینلی ایکسٹرا ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس کو ہم ہارٹ مرمر کہتے ہیں. تو کسی بھی دل سے اگر نارمل آواز کے علاوہ کوئی اور آواز آ رہی ہے تو اس کو ہم ہارٹ مرمر کہیں گے. لیکن ہارٹ مرمر ڈز ناٹ مین ہارٹ ڈیزیز. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے بچے جو کمزور ہوں, جن میں خون کی کمی ہو, یا بعض بچوں کی قدرتی طور پہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, یا بچے جو کمزور ہوتے ہیں, تھن ہوتے ہیں, لین ہوتے ہیں, ان میں بھی ایکسٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے. اس کو ہم انوسنٹ ہارٹ مرمر کہتے ہیں یا فلو مرمر کہتے ہیں. تو اگر میں 4-5 سال کے بچوں کو لائن میں لگا کے سننا شروع کر دوں تو بہت سارے بچوں میں ہارٹ مرمر ہوگا, لیکن اگر میں ان کا ایکو کروں گا تو ناٹ آل آف دیم ول ہیو ہارٹ ڈیزیز. ان میں بہت سارے بچے ایکچولی نارمل ہوں گے, لیکن خون کی کمی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, یا ان کا جو جسامت پتلی ہونے کی وجہ سے, اور بعض دفعہ یہ فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا ساؤنڈ ہو. اس کو ہم انوسنٹ فلو مرمر یا انوسنٹ مرمر کہتے ہیں. اور لیکن اس کی تشخیص لازمی ہے, کیونکہ آپ پوٹینشلی خدا نخواستہ کوئی سیریس ہارٹ پرابلم مس کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ زیوم کر لیں گے یہ
انوسنٹ مرمر ہے یا فلو مرمر. اگر تو یہ سمٹمز نہیں آتے لیکن پیرنٹ کنسرن ہیں, ان کی فیملی میں آلریڈی ایک CHD بچہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ نہ ہو, کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے فیملیز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو کوئی ڈائگنوسس ہوتا ہے تو دوسرے کی دفعہ کیئرفل ہو جاتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی بھی, اور سارے ڈائگنوسس بھی ہوتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں پہ فالو اپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر ماں باپ کو گائیڈ کرنا ہو کہ جی آپ کا پہلا بچہ تو CHD ہے, اب آپ کا جب اگلا بچہ ہے اس کے ٹائم پہ آپ نے ڈائگنوسس کروانا ہے, تو وہ فیٹل ایکو کے لیے اپنے بچے کو کب لے کر آئیں اگر وہ پریگننسی میں نہیں کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ رسک کیا ہے. اگر آپ کا پہلے سے ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ ہے تو اگلے بچے میں رسک صرف 4% ہے, 4% ہے. 96% چانس ہے کہ آپ کا اگلا بچہ نارمل ہوگا. تو پہلے تو یہ کہ کوئی خوف کریٹ نہیں کرنا یا خواہ مخواہ کا ایک وہ نہیں کریٹ کرنا فیملیز میں کہ جب اگر ایک بچہ ہو گیا تو اگلا بچہ بھی دل کی بیماری کے ساتھ ہوگا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, رسک بہت ہی لو ہے. جیسے میں نے کہا 4%, اگر 2 بچے فیملی میں ہارٹ پرابلم کے ساتھ ہیں پھر بھی رسک 10% ہے. 90% چانس ہے کہ بچہ نارمل ہوگا. اگر تو فیٹل ایکو کی سہولت نہیں ہے اور الٹرا ساؤنڈ پہ بھی پک نہیں ہوا تو وہ بیسٹ ہوگا کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو دکھا لیا جائے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈک ڈیپینڈنٹ لیجنز کہتے ہیں, کہ جو کرٹیکل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے نا, جو بچے جن کو خدا نخواستہ فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے 3 دن میں ہی پریزنٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے پیدائش کے بعد بچے کو فوری طور پر چیک کروا لیا ہے یا اس کا ایکو ہو گیا ہے تو آپ فیئرلی شیور ہو سکتے ہیں کہ بچہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, علامات کے بعد جو ایک ڈیفیکلٹ سٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے آگے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے جیسے کچھ کنڈیشنز ہیں اس میں میڈیکیشنز کا کہہ دیا جاتا ہے, کچھ کنڈیشنز ہیں اس میں سرجری کا کہہ دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ ہمیں اس بارے میں کس طرح شیورٹی ملے گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو پیرنٹس ہیں, جن کو آپ بھی سمجھانا چاہیں کہ جی آپ نے یہ اسٹیپس لینے ہیں اس کے بعد, وہ اسٹیپس کیا ہوں گے, وہ ساری گائیڈنس کیا ہوگی ان ماں باپ کے لیے جن کے بچوں کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے کہ وہ CHD ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک تو بہت عام بات یہ ہے کہ بہت سارے نا ڈاکٹرز, میں آؤٹ آف اگنورینس کہوں گا, کوئی اس میں میلافائڈی نہیں ہے, اگنورینس ہے, کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے تو ماں باپ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, 5 سال بعد دکھا دیجیے گا. اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے بچوں میں ایکچولی یہی سوراخ بچے کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں ناقابل علاج بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ بچے کا پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو دکھانا ضروری ہے. اس پہ میں بالکل یہ میں میسیج دوبارہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے میں یہ شک ہو گیا کہ اس کو دل کی بیماری ہے, یا ایون اگر تشخیص بھی ہو گئی ہے کسی ایڈلٹ کارڈیولوجسٹ سے یا کسی الٹرا سونوگرافر نے یا کسی اور ڈاکٹر نے, ایک دفعہ اس کو پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو ضرور دکھائیں, کیونکہ وہ بتائے گا کہ کون سا سوراخ ہے جو قدرتی طور پہ بند ہو جانا ہے, کون سا سوراخ ہے جس میں سال بعد دکھانا ہے, کون سا سوراخ ہے جس میں مہینے بعد دکھانا ہے, اور اس میں کیا چانسز ہیں. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ ایک دفعہ اگر شک ہو گیا ہے تو, اور اب ماشاءاللہ تمام بڑے شہروں میں پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ موجود ہیں, تو اس لیے ایک دفعہ ان کو دکھانا ضروری ہے. اس کے بعد آبویسلی جو بھی اس کی ایڈوائز ہے, اگر اس کی ایڈوائز سرجری ہے تو آبویسلی سرجری بھی سرٹن سینٹرز میں اویلیبل ہے. اگر اس کی ایڈوائز ہے کہ یہ انٹرونشن ہوگی یعنی اینجیوگرافی کے ذریعے اس کا والو کھولا جائے گا یا سوراخ بند کرا جائے گا, تو اس کی عمر ہوتی ہے کہ کس عمر پہ وہ ہونا ہے, تو وہ پیرنٹس کو کنوے ہو جائے گا پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کی طرف سے. اور تیسری صورت ہے کہ یہ دوائی سے اس کا علاج ممکن ہو. خوش قسمتی سے صرف 25% بچوں کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر 100 بچے دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو تمام بچوں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے بچے ہیں جو قدرتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہت سارے بچے ہیں جن میں نقص معمولی ہوتا ہے اور اس میں صرف آپ کو سرٹن احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے بچے ہیں جو میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. جب آپ احتیاط کی بات کریں گے تو 2-3 اہم باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک, بچوں کو اکثر اس میں ڈاکٹرز بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں اچھا آپ کے بچے کو دل کی بیماری ہے, اس کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگانے. ان بچوں میں حفاظتی ٹیکے نارمل بچوں سے زیادہ ضروری ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج ہے کہ اگر آپ کے بچے کو دل کی بیماری ہے تو اس کو حفاظتی ٹیکے لگنے ہیں. دوسرا, اگر کوئی بھی انفیکشن ہے, خاص طور پر کوئی سرجری ہے, کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو ان بچوں کو لازمی اینٹی بائیوٹک دینی ہے, کیونکہ ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن ان کے دل پہ چلی جائے گی, اور اگر دل پہ چلی جاتی ہے تو وہ بہت سیریس نقص ہو جاتا ہے, اس کا بہت لمبا علاج ہوتا ہے, لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کسی بھی دل کے مریض بچے میں کوئی پروسیجر ہونے جا رہا ہے
کوئی اس کی ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کو کوئی انفیکشن ہو گئی ہے, تو اس کو فوراً ڈاکٹر کو دکھا کے اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کر لیں تاکہ وہ انفیکشن بڑھے نہ. تیسرا, اکثر ماں باپ پوچھتے ہیں کہ جی اب ہمارا بچہ دوڑ سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو نا آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو خود روک لیتے ہیں. وہ جہاں تھکے گا نا, جہاں پہ اس کو لگے گا کہ میں آگے نہیں جا سکتا, وہ بیٹھ جائے گا یا وہ اپنے آپ کو روک لے گا. لیکن 3-4 کنڈیشنز ایسی ضرور ہیں جہاں پہ ہم روکتے ہیں کہ بچے کو نہ ایگزرٹ کرنے دیں, اور وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کوئی خدا نخواستہ اس کو ہم ابسٹرکٹیو لیجن کہتے ہیں, کہ اگر وہ والا دل کا والو جو پورے جسم کو خون دیتا ہے جس کو ہم ایورٹک والو کہتے ہیں, اگر وہ تنگ ہے تو آپ نے بچے کو روکنا ہے. اسی طریقے سے اگر بچے کی دل کے پٹھے موٹے ہیں اور اس کی وجہ سے خون کو دل سے باہر نکلنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہم ہوکم کہتے ہیں, یا ہائپرٹروفک ابسٹرکٹیو کارڈیوپیتھی میڈیکل کی ایک ٹرم ہے, اس میں بھی ہم بچے کو روکتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے کچھ ایرتھمیاز ہوتے ہیں, کچھ بچوں کی دل کی دھڑکن ایب نارمل ہوتی ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ایگزرشن کریں گے تو وہ پوٹینشلی لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے. تو یہ 2-3 کنڈیشنز ہیں. یا جن بچوں کا لنگز کا پریشر ہائی ہوتا ہے کہ ان کی بیماری انیشلی مس ہو گئی اور اب ان کے لنگز کا پریشر بہت ہائی ہے, یا ان کو پیدائشی لنگز کے پریشر جس کو ہم پلمونری ہائپرٹینشن کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں, ان بچوں کو بھی ہم روکتے ہیں. ان 4 کنڈیشنز کے علاوہ آپ کو بچے کو روکنے کی ضرورت نہیں, ان کو نارمل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے دیں, کیونکہ ادروائز بچے کی جو ایک مینٹل گروتھ ہے یا جو وہ ہے نا, اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا. بالکل. اچھا, اسی لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر جو CHD بچے ہوتے ہیں ان کو ہائی رسک بیبیز کہتے ہیں کہ ان کو فوراً اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. جی, ہائی رسک انفیکشن کے کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں, ادروائز نہیں, کہ ان کو انفیکشن جو ہے وہ ہائی رسک کے کانٹیکسٹ میں ہم لیتے ہیں کہ وہ آپ نے فوری طور پر ان کو اگر خدا نخواستہ انفیکشن ہے تو ان کو اینٹی بائیوٹک ضرور دیں. ٹھیک. اچھا سر, کوئی ایک اسپیشل میسج اسپیشلی ہمارے سامعین کے لیے, ان ماں باپ کے لیے جو کہ اس پورے جرنی سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کوئی اسپیشل میسج؟ دیکھیے, اس پہ نا دونوں کے لیے میں علیحدہ سے میسج دینا. ایک تو میں جن والدین کے بچوں کو دل کی بیماری ہے ان کو تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ خوش قسمتی سے میجورٹی بچوں میں یہ قابل علاج ہے, اور اگر بر وقت تشخیص ہو جاتی ہے اور بر وقت ان بچوں کا علاج ہو جاتا ہے تو یہ ان کا علاج ہونے کے بعد یہ بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, یہ کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ماسوائے اگر آپریشن ہوا ہے تو پھر وہ شاید فورسز کو جوائن نہیں کر سکتے, لیکن ادروائز پروفیشنل لائف میں ان کو اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو بر وقت علاج بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ کے ڈاکٹر نے, خاص طور پر پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ نے کہا ہے, اور اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو بے شمار رستے ہیں. پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ان بچوں کا فری علاج ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جیسے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے, کچھ بے شمار مخیر حضرات ہیں, بیریا فاؤنڈیشن ہے, کچھ اور ہیں جو ان بچوں کا علاج کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا, بعض ماں باپ بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے, بغیر کسی سپورٹ کے گھر چلے جاتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ جی چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں بچے کا علاج نہیں کر سکتا. خدا را ایسے نہ کریں, کیونکہ میجورٹی بچوں میں کوئی نہ کوئی رستہ اللہ کی ذات نکالتی ہے اور ان کا علاج ممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو اگر آپ کو تشخیص ہے بچے کی اور اس کا آپریشن ہونا ہے یا انٹرونشن ہونی ہے تو وہ ممکن ہے. جن بچوں کو, جن ماں باپ کے ایک بچے کو دل کی بیماری ہے تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ دوسرے بچے میں اس کا رسک بہت کم ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنی تشخیص ضرور کروا لیں, ماں کے پیٹ میں ہی اس کا فیٹل ایکو کروا لیں تاکہ ان کا آگے زندگی میں آسانی آپ کے لیے پیدا ہو سکے. اور تیسری میں میسج اپنے ڈاکٹرز کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے جس کو آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے تو پلیز ان کو ایک دفعہ ضرور پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو دکھا دیں یا بھیج دیں تاکہ ان کی تشخیص مکمل ہو سکے اور ان کو آپ بہتر ایڈوائز دے سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ اس سٹیج کے اوپر ڈاکٹر کے پاس جائیں یا پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں جہاں پہ وہ بیماری لا علاج ہو جائے, اور وہ پھر آبویسلی پیرنٹس کے لیے بھی, ڈاکٹر کے لیے بھی اور خود اس بچے کے لیے بھی بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر وہ لا علاج ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم. اور جاتے جاتے ایک سوال جو ماں باپ کی طرف سے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمیں ساری بات نہیں بتا پاتے, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ بھی لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ میڈیکل ٹرمینالوجیز نہیں سمجھ سکتے, ایموشنلی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ ان کے لیے مزید ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے جب ڈاکٹر بہت زیادہ اوپن ہو کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں.
تو آپ کی رائے میں ڈاکٹر کو بہت اوپن ہونا چاہیے یا صرف اس ایکسٹینٹ تک ہونا چاہیے جہاں تک ماں باپ کو وہ چیز تھوڑی بہت سمجھ آ جائے؟ دیکھیں آپ نے خود ہی جواب دے دیا، جو لاسٹ بات آپ نے کی ہے نا. دیکھیں آپ جب بھی کسی کو کاؤنسل کریں گے تو کاؤنسلنگ سکلز میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے نا کہ جو آپ پیرنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس کیا ہے اور کس حد تک ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا. تو آئی تھنک ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آبویسلی میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ ان کو بتائیں گے ضرور، لیکن کوئی بہت نیگیٹو جو بات ہوتی ہے وہ بعض دفعہ آپ تھوڑا سا اس انداز سے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ ان کی اپنی جو سائیکولوجیکل یا صحت ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو، تو آپ اس کو تھوڑا سا اس انداز سے بتائیں گے. لیکن بات آپ نے کنوے کرنی ہے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا رول کنسلٹیشن کا ہے، ان کو بتانے کا ہے. آپ خدا نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر نے ڈاکٹر کی طرح بیہیو کرنا ہے. باقی پیرنٹس کو اس کا نالج ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس میں وہی میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ ایک اگر ماں باپ بالکل ان پڑھ ہیں اور ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے تو آپ ان کو ایک خاص انداز تک بتا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بتا سکتے. لیکن اگر پیرنٹس دونوں یونیورسٹی گریجویٹس ہیں اور ان کو سب پوری بات کی سمجھ ہے تو آپ کو ان کے لیول پہ جا کے ان سے بات کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ بیماری ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. بہت سے میسیجز ہمیں آج ملے ہیں ڈاکٹر مسعود صادق صاحب کی طرف سے، اور واقعی پیرنٹ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں اس لیے ایوائڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو جرنی ہے اس میں آسانی رہے. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا ذکر کرتے رہیں کہ ساری زندگی آپ نے جو ہے اس ایک چیز کے ساتھ رہنا ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا ہے اور اپنے بچے کو نارمل لائف کی طرف لے کر آنا ہے. تو یہ سب صورتحال ہونے کے باوجود بھی آپ کتنے اسٹرانگ رہتے ہیں، اس میں ایف ایم صحت زندگی آپ کا ساتھ دے گی. اور تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت زیادہ اپنا وقت دیا ہے. مجھے پتا ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اس قیمتی وقت میں سے آپ نے جو ہمارے لیے وقت نکالا اس کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویلکم، اللہ حافظ. بہت شکریہ.